الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنك لعلى خلق عظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط صوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت: كان بشرا من البشر تفلي ثوبه ويحلو شاته ويخدم نفسه. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حضرات بزرگان دین اور سامعین گرامی، مومن کے واسطے جو بہترین رہنما اصول ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گزری ہے، سیرت کے ان پہلوؤں پر نظر رکھنا کامیابی کے واسطے ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ یوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے سیرت طیبہ میں سے ایک پہلو اخلاق حمیدہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ام المؤمنین ذرا بتائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی اخلاق کریمانہ کیسا تھا؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زندگی کا خاص پہلو اخلاقیات کے اعتبار سے ہے، اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا مختصر اور بڑا جامع قسم کا جواب دیا۔ وہ مختصر اور جامع جواب کیا تھا؟ کہ کان خلقہ القرآن، کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں۔ مکمل کلام پاک اور قرآن مجید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور اخلاق حمیدہ پر مشتمل ہے۔ گویا کہ اس مختصر سے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کرنے والے پر یہ واضح کر دیا، باور کرا دیا اسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، وہ سراپا قرآن ہے، مکمل قرآن مجید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے اخلاق کا جو پہلو ہے، اخلاق حمیدہ کا، اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس پہلو پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ضروری ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ بتلائے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی جو عادتیں تھیں وہ کس طور پر تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عادت ہے یا اخلاق کریمانہ ہے وہ کتنے جامع صفات پر مشتمل تھا، کتنی ساری خصوصیات پر مشتمل تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ بھی قرآن مجید ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل بھی قرآن مجید ہے۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کی ساری زندگی عملی طور پر گزاری اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا کہ رب الارباب نے قرآن مجید کے ذریعے سے کن احکامات کا مطالبہ کیا ہے۔
عملی طور پر ان احکامات پر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قرآن مجید کے احکامات کو، آیتوں کو، سورتوں کو واضح فرمایا، یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرتے تو صرف قرآن مجید کو سیکھنے پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قرآن مجید کو سیکھتے بھی، اسے سمجھتے بھی، اور عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآنی ارشادات پر عمل بھی کرتے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مشق کر کے قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کے طریقے سکھلائے بھی اور بتلائے بھی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کی، جو تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں، ہر موڑ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان حسین پہلوؤں کو مد نظر رکھا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی حاصل تھا، آپ علیہ السلام کی تربیت سے بھی حاصل تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گویا کہ عمل آپ علیہ السلام کی اتباع میں رہ کر قرآن پر تھا۔ یوں قرآن مجید کا مکمل طور پر آپ علیہ السلام کا خلق کی ترجمانی کرنا اور پھر حضرات صحابہ کرام کا اس مکمل قرآن پر عمل کرنا، گویا کہ آپ کے جو اخلاق حمیدہ ہے ان کے حصول کے لیے عملی طور پر مشق کرنا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے۔ آپ کا اخلاق کریمانہ بے مثال تھا۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق حمیدہ کے آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
10 سال تک خدمت کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لی قط لما صنعت ولا الا صنعت، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام ایسا کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اگر کیا تو ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا۔ یعنی خدمت کے درمیان، خدمت کے دوران اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ ممکن تو ہے، کہ آپ کی طبیعت کے موافق، مزاج کے موافق معاملہ ہو، ممکن ہے۔ آپ کے مزاج سے ہٹ کر معاملہ ہو، ممکن ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں کے ساتھ اپنے خدمتگاروں کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ ہے وہ ایسا مثالی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو انجام دینے پر، کسی کام کو انجام دینے پر مجھے کبھی ڈانٹ نہیں پلائی، مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، ہمیشہ نظر انداز فرمایا، ہمیشہ نظر انداز فرمایا، نرمی کا معاملہ کیا، سہولت کا معاملہ کیا۔ یہ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہو یا حکایت ہو، صرف اتنی سی بات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یا اخلاق واضح ہو جائے، بلکہ اس کے ضمن میں سمجھنا ضروری ہے اس پیغام کو کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو دیا، وہ یہ کہ وقت اور حالات انسان پر آتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے، مال و زر سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خدام سے نوازا، نوکر چاکر سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیگر مال اور اسباب سے نوازا، تمام تر نوازشات کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان مغرور ہو جائے، بلکہ تمام تر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ جو انعامات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ، انسان کے اندر عاجزی آئے اور درگزر آئے۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو بنیادی طور پر اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھنا چاہیے، اپنے ملازمین کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھنا چاہیے، نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے، آسانی کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اگر اپنے ملازمین کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا، سہولت کا معاملہ رکھا جاتا ہے تو یہ ملازمین کے ساتھ مالکان کا اخلاق کریمانہ ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہی پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں
کہ تمہیں اپنے انعام اکرام اعزاز اور اسی طرح جاہ و جلال منصب پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام تر چیزوں سے نوازا ہے تو اس کے شکرانے کا تقاضا یہ ہے کہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی زندگی تھا، جو مشاہدہ ان کی زندگی کا صحابہ کو تھا، اس کے مطابق نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے، یسر کا معاملہ کرنا چاہیے، نظر انداز کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سخت گو نہ تھی، آپ سخت گوئی نہیں فرماتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور اخلاق کریمانہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح واضح فرمایا کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ سخت زبان نہ تھی، جس طرح کے عام لوگوں میں ہوتا ہے کہ بدگو بھی ہوتے ہیں، سخت گو بھی ہوتے ہیں، گالم گلوچ سے بھی کام لیتے ہیں، سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، سختی لب و لہجے میں بھی لے کر آتے ہیں، رویوں کے اندر بھی لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح جملہ معاملات میں سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمانہ ہے، جو عادت مبارکہ تھی، وہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن، یعنی بدگوئی کا مظاہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی نہیں فرمائی۔ بدگوئی میں سخت کلامی میں بھی ہے، بدگوئی میں گالم گلوچ کرنا بھی ہے، بدگوئی میں طعن و تشنیع کرنا بھی ہے، بدگوئی میں طنز و مزاح بھی ہے۔ کہ جب ہمارے ساتھ کسی کا معاملہ ہو، جب کسی کے ساتھ ہمارا تبادلہ ہو، تو ہماری روش کیا ہے کہ ہم ابتدا بدگوئی سے کرتے ہیں، اختتام بھی بدگوئی پر ہی کرتے ہیں، اور بدگوئی کے ذریعے سے اس شخص کو یاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاملہ اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہو، جو معاملہ اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے آپ حل کر سکتے ہوں، تو اس معاملے کو بدگوئی کے ذریعے سے، گالم گلوچ کے ذریعے سے حل کرنا، یہ سنت نبوی کے یکسر خلاف ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمانہ ہے، عادت مبارکہ ہے، اسوہ مبارکہ ہے، وہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور قرآن میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے
کہ انسان کو ہم کلامی کے وقت میں یا لڑائی جھگڑے کے وقت میں جو ہے وہ بدگوئی سے اجتناب کرنا چاہیے، برے الفاظ منہ سے نکالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، برے القابات لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے، برے لفظوں کے ذریعے سے کسی کی ذات کے تمسخر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ، سنت اسوہ مبارکہ دیکھیے۔ ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، آپ میرے قرضوں کی ادائیگی کریں جو آپ نے مجھ سے لیا، ورنہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور خلق، اخلاق مبارکہ کا مظاہرہ کیجیے۔ اس شخص کو کہا کہ بیٹھ جاؤ میرے پاس، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے قرضوں کی وصولی کرنی ہے، جس طرح دنیادار لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی جب تک قرضوں کی ادائیگی نہیں کرو گے تم یہیں بیٹھے رہو گے، یا پھر میں تمہارے پیچھے لگا رہوں گا، جب تم مجھے ادا کر دو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اس سے پہلے تک جو ہے تم نے یا تو بیٹھے رہنا یا تو میں نے تمہارے ساتھ چمٹے رہنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بٹھا دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح اس یہودی کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ چمٹا رہنا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بوجھ گزر رہا تھا، بار گزر رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی عظیم ذات اور عظیم ہستی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ بات تو آپ کے اصحاب جانتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ عمل بوجھ بن رہا تھا کہ وہ اس طرح چمٹا ہوا ہے، جا کر بھی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے تھوڑی سی سختی کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، جو ایک طبیعی اور فطری تقاضا بھی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ بعض روایات میں یہ تک آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، میں نے تمہیں صاحب حق کے ساتھ سختی کرنے کی تربیت نہیں دی، بلکہ صاحب حق کو اس کا پورا حق دینے کی تربیت کی ہے۔ صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنے کی تربیت میں نے تم لوگوں کو دی ہے۔ وہ صاحب حق کا مطالبہ کر رہا ہے، غلط طریقے سے کر رہا ہے، بے موقع کر رہا ہے، وقت سے پہلے کر رہا ہے، اس کی کوئی تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ادائیگی کا وقت نہیں آیا تھا، وہ وقت سے پہلے آ کر مطالبہ کر رہا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس یہودی کے ساتھ سختی والا برتاؤ رکھنے سے منع کر دیا، روک دیا۔
اس اخلاق کریمانہ کو وہ یہودی دیکھتا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن اخلاق کریمانہ کا میں نے آپ سے مشاہدہ کیا ہے، یہ وہ تمام اخلاق کریمانہ ہیں کہ جن کو ہم نے آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے۔ ہماری جو کتابیں پہلے نازل ہوئی، ان کتابوں میں آپ کے حوالے سے جو اخلاقیات کا معاملہ، آپ کے اخلاق کا، خلق عظیم کا جو ذکر ہے، میں اس کو جانچنے آیا تھا کہ واقعی جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ تمام تر صفتیں آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ جبکہ میں نے یہاں آ کر آپ کے ساتھ معاملہ کر کے، آپ کے ساتھ بدزبانی کر کے، جب اس کا بدلہ مجھے اخلاق کریمانہ کی صورت میں ملا تو مجھے یقین آ گیا کہ ان اخلاق حمیدہ سے متصف جو نبی تھے وہ آپ ہی ہیں، جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ہے وہ آپ ہی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کن کے ساتھ تھا؟ غیر مسلموں کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اخوت کا، بھائی چارگی کا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، سارے مسلمان بھائی آپس میں کیا ہو جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، ایک دوسرے کو سہنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو، یہاں تک کہ المؤمنون کجسد واحد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سارے کے سارے مومن، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا رأسہ، اگر پورے وجود کے کسی ایک حصے میں وہ آنکھ کی صورت میں ہو، وہ آنکھ دکھنے لگے تو پھر پورے وجود میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو پھر تمام مومنین کو تکلیف پہنچنی چاہیے، تمام مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے، اور اگر کسی ایک کے سر میں درد ہو تو پورے وجود میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب مومنین سارے کے سارے ایک وجود کے مانند ہے تو آنکھوں کی تکلیف سے سر میں تکلیف ہونی چاہیے، سر کی تکلیف سے وجود میں تکلیف ہونی چاہیے، یعنی کہ سارے کے سارے ایک وجود کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہیں، یہ ارشادات ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مومن آپس میں ایک جسم کے مانند، مومن آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، اور یہی مواخات کا رشتہ کہ جب ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مواخات کا یہ عالم ہے کہ حضرات انصار جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے اپنے مال بھی قربان کیے، اپنے اسباب بھی قربان کیے، اپنی زمینوں میں سے حضرات مہاجرین کو حصہ نکال کے دی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، اور خلق عظیم کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی تربیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے عملی طور پر خلق عظیم کی تربیت انہیں کر کے بتا دیا کہ آپ کو کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ناحق جو ہے وہ سخت یا برا برتاؤ رکھنے کی اجازت نہیں، گالم گلوچ تو دور کی بات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، پہلی صفت
دوسری بات یہ فرمائی وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں بلا ضرورت پھرنے کی نہیں تھی۔ بلا ضرورت مارکیٹ میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں بلا ضرورت انسان اگر پھرتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر چند آدھ خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، بلا ضرورت مارکیٹ میں گھومنے پھرنے والے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کا نماز، دعا اور اذکار سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں، عام الفاظ میں کہا جاتا ہے فساق، فجار۔ کسی کونے میں کچہری لگا کر بیٹھ جانا ہے، دنیا جہاں کی گفت و شنید میں مصروف رہنا ہے، جو بلا ضرورت گھومتے پھرتے۔ آپ دیکھیے گا کسی ضرورت کے لیے مارکیٹ میں جائیں، کسی کونے کھانچے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چبوترا یا کوئی نہ کوئی کرسی یا کوئی نہ کوئی دکان ایسی ہوتی ہے کہ جس میں چند آدھ جو ہے وہ مخصوص لوگ ہمیشہ آپ کو وہاں جو ہے وہ تشریف فرما نظر آتے۔ بلا ضرورت موضوع سخن، بلا ضرورت گفت و شنید، کبھی کس چیز پر تبصرہ، کبھی کس چیز پر تبصرہ، ہر روز نیا موضوع ان کے پاس ہوتا ہے، نیا تبصرہ ان کے پاس ہوتا ہے، نئی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے۔ یعنی اس جگہ بیٹھ کر جب بلا ضرورت گفت و شنید کی جاتی ہے تو پھر اس گفت و شنید کا حصہ وہ منکرات بھی ہوتے ہیں جن منکرات سے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء، بہترین مسلمان یا کسی کی مسلمانیت کی خوبصورتی اس پر ہے کہ وہ لا یعنی امور کو ترک کر دے، بے فائدہ امور کو ترک کر دے، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اخروی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات علماء کرام نے ایسے معاملات کو لا یعنی قرار دیا کہ جس کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ہے، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ہے، اگر تو بات صرف اتنی ہوتی تب بھی کافی تھی، بات اگر صرف اس حد تک ہوتی تو بھی کافی، لیکن معاملہ اور بات اس حد تک نہیں ہے۔ جب لا یعنی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ان لا یعنی امور میں ہم ان چیزوں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں یا ایسی گفت و شنید کر لیتے ہیں کہ جس کا نقصان ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی کی بات وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی سے کہہ دی، کسی کے بارے میں تذکرہ خیر کرنے کی فرصت نہیں، بیٹھے میں بس اس کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، لگائی بھجائی کرنے کے لیے وقت ہے۔ بعض لوگ کی عادت ہے، کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ لگائی بجائی کرنے کے لیے اسپیشلی کرایہ دے کر گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا اور فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے شر سے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے شر سے بچانے کے لیے کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا تو کون سی شرارت ہو گئی؟ آپ کے کہنے سے ایک نقصان یہ ضرور ہوا، اگر ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، رسم مراسم تھے،
قرابت داریاں تھیں، آپ کی ان بلا تحقیق باتوں کی وہ سننے والا شخص تحقیق بھی نہیں کرے گا اور اس پر عمل کرتے ہوئے قطع تعلق کی طرف چلا جائے گا۔ قطع تعلقی ان کے درمیان شروع ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، بلا کسی ضرورت کے مارکیٹ میں پھرنا، اس کی بنیادی وجہ دوسرے نمبر پر بد نظری۔ بد نظری، کیونکہ ہماری مارکیٹوں میں عموماً خواتین بھی گھومتی ہیں۔ بلا ضرورت مارکیٹ میں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے، آپ بلا ضرورت مارکیٹ میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ اگر فرصت کا وقت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے، کوئی ذکر و اذکار کرتے، کوئی تلاوت کرتے، کچھ تسبیحات پڑھ لیتے۔ اگر مکروہ اوقات نہیں ہے تو کچھ چند آدھ رکعتیں نوافل کی ادا کر لیتے۔ یہ فساق فجار کا شیوا ہے۔ فساق فجار آسان الفاظ میں، شریعت کی اصطلاح میں وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو شریعت نے نظر انداز کیا ہے، ان کا اعتبار نہیں کیا، معاملات میں اعتبار نہیں، معاشرت میں اعتبار نہیں، لین دین میں اعتبار نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں اعتبار نہیں، ان کے ساتھ رسم مراسم رکھنے میں اعتبار نہیں۔ دوسری بنیادی خرابی کہ بلا ضرورت ویسی مارکیٹ میں گھومنا پھرنا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مارکیٹ میں نہ گھومیں نہ پھریں، اگر ضرورت ہے، ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے تو واپس تشریف لیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ بلا ضرورت اس طرح مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹتی ہیں، فرائض آپ کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب تمام مارکیٹوں کے درمیان میں بیچم بیچ مسجدیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ مسجد بھی میسر آ جائے، آپ نماز بھی پڑھ لیں اور سیر سپاٹے بھی کر لیں، واپس آ جائیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے جو آپ کو عمر مستعار عطا کی ہے، کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو بلا ضرورت اس طرح لا یعنی امور میں صرف کر کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا تھا، آپ نے بازاروں کے نظر کر دی وہ صلاحیتیں۔ آپ نے اپنی تمام تر ان صلاحیتوں کو، خداداد صلاحیتوں کو بازاروں کے نظر کر دی۔ اگر آپ بازاروں کے نظر کیے بغیر اس وقت میں محنت کرتے یا کہیں پر روزگار کے، حلال روزگار کے واسطے اگر آپ نکلتے تو کم از کم آپ کے گھر بار کے لوگ عزت کی 2 روٹیاں تو کھاتے۔ وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، کہ مقتدر جو شخصیات ہیں، شریعت نے، حضرات فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے زیادہ مارکیٹ میں گھومنے پھرنے والے نہ ہوں، کیونکہ زیادہ مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کی وجہ سے ان کی عادتوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، ان کی روش سے متاثر ہوتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہوتا ہے، ان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت میں یہ چیز رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، اور وہ بے دینی کی طرف انسان چل پڑتا۔ جو دین سے دور ہیں ان کے ساتھ اوڑھنا بچھونا رکھیں گے، اچھے بھلے دیندار انسان بھی ہوگا، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، گالم گلوچ کی عادت پڑ جائے گی، اور اسی طرح لب و لہجے کو سخت کرنے کی بھی نوبت آئے گی، جبکہ آپ علیہ السلام تو اپنے خادموں کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہ فرماتے۔
ولا سخابا فی الاسواق، اس کے بعد آگے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے. کسی نے برا کر دیا برائی کے ذریعے سے بدلہ دے، کسی نے آپ کے ساتھ بدگوئی کر لی آپ بھی بدگوئی کے ساتھ بدلہ دے. اس بدگو انسان اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ اخلاق کا مظاہرہ کر کے بدگوئی کا جواب بدگوئی کے ذریعے سے نہ دیتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن اخلاق کریمانہ کی تعلیم امت کو ہے آپ اس پر عمل پیرا ہو کر اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے والے ہو جاتے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، ناانصافی کر دی، تو بدلے میں ناانصافی کرنا ضروری نہیں ہے. بدلے میں ظلم و جور کا بدلہ جو ہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور یہ حدیث شریف کا جو ہے وہ ٹکڑا بھی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ شریعت میں کہیں نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت میں ڈالنا یا کسی کو کسی اور اعتبار سے تکلیف پہنچانا اس کا وجود نہیں ہے. ولا ضرار، ہاں اگر کسی کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو بدلے میں تکلیف دینا یہ شریعت میں نہیں. کیونکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، آپ نے زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ کیا، تھپڑ مار دیا، آپ نے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ کے ساتھ دیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ جس میں تول کر آپ نے تھپڑ کا جواب تھپڑ میں دیا؟ یہ گندم تو ہے نہیں کہ آپ نے 100 روپیہ دے دیا، 100 روپے میں آپ نے آدھا کلو گندم لینا ہے، تول کے آپ نے آدھا کلو گندم دے دیا، یہ تول میں برابر ہو گیا. گندم 100 کلو گندم برابر میں ہے، آپ نے تول کے برابر سرابر کر کے دے دیا. یہ تو ان چیزوں میں ممکن ہے کہ جو لین دین کا معاملہ ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ظلم و زیادتیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان میں آپ برابری کیسے کریں گے؟ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی. کسی نے کسی کا سر پھوڑ دیا، آپ نے بھی اٹھا کر جو ہے وہ پتھر مار دیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سر آپ کے سر کے برابر نہیں، اس کا زخم آپ کے زخم کے برابر نہیں. اگر آپ کا زخم دینا زخم پہنچانے کا معیار وہ نہ ہو کہ جو اس کے تکلیف دینے کا یا زخم پہنچانے کا معیار ہے، تو مجھے بتائیے آپ ظالم بنے کہ نہیں بنے؟ آپ ظالم بنے کہ نہیں بنے؟ کسی نے آپ کو ایک گالی دی، یا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گالی پہلے سنتے ہیں، 2 درجن گالیاں بعد میں دینے والے کو سننی پڑتی. ایک کے بدلے میں 10 دے دی، آپ نے بدلہ پورا کر دیا. ایک تھپڑ کا مقابلہ آپ نے گھوسوں سے دے دیا، تھپڑوں سے دے دیا، 6-7 اور بلا لیے، فرش پہ لٹا دیا، زمین پہ لٹا دیا. تو مجھے یہ بتائیے کیا ایک تھپڑ کا مقابلہ بدلہ آپ نے پورا دیا؟ آپ کے پاس وہ معیار نہیں کہ جس سے آپ اپنے حقوق کی برابری کر سکیں، میں اپنے حقوق کی برابری کر سکوں. جب یہ معیار آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، تو جو معیار ہمیں حاصل ہے ہمیں اس معیار پر اتر کر زندگی گزارنی ہے. وہ معیار کیا ہے؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں جو آخری صفت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ. اگر کسی نے برائی کا مظاہرہ کیا، اگر کسی نے جو ہے وہ ظلم کا مظاہرہ کیا، کسی نے زیادتی کا مظاہرہ کیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جو ہے وہ کیا کرتے؟ یعفو، معاف کر دیتے،
وَيَصْفَحْ، نظر انداز کر دیتے، نظر انداز کر دیتے۔ اس نظر انداز کرنے کی مثال بخاری میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر طائف کی گلیوں میں نکلے تھے، نہیں نکلے تھے؟ وہاں کے اوباش لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آوازیں کسی، معاف کر دیا، جملے کسے، معاف کر دیے، یہاں تک کہ پتھر برسائے، قدم ہائے مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سر پر ہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے کہ طائف کی اس وادی کو ایسے مٹا دیا جائے جیسے کہ بیچ میں طائف نام کا جو ہے وہ کوئی شہر، کوئی آبادی نہ ہو۔ آپ حکم کیجئے، آپ حکم کیجئے۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستہائے مبارک کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم ہے ناسمجھ ہے، یا اللہ یہ میری قوم ہے ناسمجھ ہے، انہیں سمجھ دے، انہیں سمجھ دے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے درپے آزار ہونے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ یہ قوم ناسمجھ ہے، سابقہ اقوام کے احوال سے ناواقف ہے، یا اللہ انہیں سمجھ دے اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ تھا، وہ اخلاق کریمانہ جو ہے وہ کسی برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی کی صورت میں دینے کا نہیں تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تیرے ساتھ برا کیا تو اچھا کرتا رہے، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھائی اس کے ساتھ کرتا رہے، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا اس کے ساتھ کرتا رہے۔ تیری اچھائی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اتنا برا کرنے کے باوجود اس نے پلٹ کر کبھی برا نہ کیا، اس نے پلٹ کر کبھی برائی سے جواب نہیں دیا۔ تو آپ کے اس اخلاقی جو آپ کا جو ہے وہ اخلاقانہ جو آپ کا جو ہے وہ جرت ہے، اس جرت کی وجہ سے اس شخص کے سدھرنے کا آپ ذریعہ بھی بنیں گے اور سبب بھی بنیں گے۔ میرے عزیزو، فقہائے کرام نے لکھا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ شریعت میں ابتداءً کسی کو تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ ولا ضرار، اگر کسی نے نقصان پہنچا دیا، پلٹ کر آپ نے جواب میں نقصان پہنچا دیا تو یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے حضرات فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر کسی نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا، آپ نے بھی بالکل برابر سرابر اتنا ہی نقصان اسے پہنچا دیا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ عند الناس اس شخص کی بھی پکڑ ہوگی کہ جس نے پہلے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اسی طرح آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بلا کسی معیار کے آپ نے جواب میں تکلیف پہنچایا، اور آپ کا جواب میں جو ہے وہ تکلیف پہنچانا یہ معیار نپا تلا جو معیار ہے اس کے مطابق نہیں تھا، نپا تلا جو معیار ہے اس کے مطابق نہیں تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق مبارکہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مزاج تھے، خاموش مزاج تھے۔ اب اس خاموش مزاجی کا راز کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص ہم کلام ہوتا تو آپ علیہ السلام کے جو جواب کے کلمات یا الفاظ ہوا کرتے تھے، اگر انہیں انگلیوں میں شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا،
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام ما قل ودل، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختصر پر اثر یہ ہے کہ آپ مختصر بولیں، مختصر بولیں، پر اثر بولیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کثرت کے ساتھ بولیں گے تو زبان کی لغزش کی وجہ سے کثرت کے ساتھ غلطیاں بھی کریں گے، لہٰذا بول چال کی غلطیوں کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان زد فرمایا اور عملی طور پر نشان زد فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اسی زبان کے حوالے سے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جس شخص نے ان دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے یعنی زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دی، اور اسی طرح دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے ان دونوں کی جس شخص نے مجھے ضمانت دے دی اضمن لہ الجنہ، میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوں۔ اس زبان کو بہت محتاط رہ کر استعمال کرنا چاہیے، برمحل استعمال کرنا چاہیے، موقع پر استعمال کرنا چاہیے، تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کثرت کے ساتھ زبان کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ لغزشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ ہے یہ اخلاق حمیدہ ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کانا فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، سمجھا کر فرماتے۔ ترتیل کا مطلب ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کہ آپ کو اگر معانی مطالب جو ہے وہ اس سے واقف نہ بھی ہوں تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جیسے کہ آپ کو حرفاً حرفاً قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہوں، یا آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو جن کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کے تو سمجھ میں آئے۔ وترسیلا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر سمجھا کر کلام فرمایا کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام امت کو پہنچانے کے لیے یعنی رسالت کے واسطے تھا۔ لا یعنی امور، لا یعنی گفتگو نہیں فرماتے، خاموش رہتے، اور جب تکلم فرماتے بقدر ضرورت کلام فرماتے، اور وہ کلام فرماتے کہ جس کلام کے واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا صرف اس مقصد پر گفتگو کرتے، اگر کسی نے کوئی سوال کر لیا تو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیتے، اس مقصد سے ہٹ کر جواب نہ دیتے۔ اس سے امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے کہ جب بھی امت کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو کوئی کلام کرنا ہے تو پھر وہ کلام کرنا ہے کہ جس کلام کا دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہوں، اخروی اعتبار سے بھی فوائد ہوں۔ جن باتوں کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فوائد ثمرات ہیں، نہ اخروی اعتبار سے آپ کو کوئی جو ہے وہ جزا ملنے والی ہے، ایسے کلام سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے گفتگو سے، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کثرت کلام یعنی زیادہ بولنے کی وجہ سے آپ کی زبان بے احتیاط ہو کر ایسی باتیں نہ کر بیٹھے کہ جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ اور عموماً کثرت کے ساتھ بولنے والے جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مارکیٹوں میں کثرت کے ساتھ گھومنے والے، پھرنے والے، کرسیاں لگا کر دکانوں کے سامنے بیٹھنے والے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی موضوع سخن چاہیے۔ جب موضوع سخن ان کے پاس کوئی ہوگا تو کثرت کے ساتھ بولیں گے، اس کثرت کے ساتھ بولنے میں بے احتیاطی بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، طنز و مزاح بھی کریں گے،
تان و تشنیع بھی کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، غیر محتاط لب و لہجہ رکھنے کی وجہ سے آپ کبائر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبائر کی بخشش اتنی آسان نہیں جتنی صغائر کی ہے. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق سارا قرآن ہے، یہ قرآن مجید نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 30 سپارے ہماری زندگیوں میں بھی لائے. یہ 30 سپارے ہماری زندگیوں میں لائے، اور ان 30 سپاروں میں جو ہم سے مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.